Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 278. شاباش. یا علی مدد. قرآن شریف میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو کہا زمین میں اپنا ایک نائب وائس روئے میں مقرر کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اے خدایا کیا ہم تیرا حکم نہیں مانتے کہ تو دوسرا کسی کو اپنی فرمان برداری کے لیے بنانا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی کہ تم میرے فرمان بردار ہو مگر میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مطلب کہ میری پلاننگ کچھ اور ہے. پھر خدا فرمایا کہ میں نے تھوڑے ٹائم کے بعد ان سے کچھ سوال کیے. یہ سب قرآن کی تفسیر ہے. فرشتوں جواب نہ دے سکے تو ان کے سامنے میں نے آدم کو پیش کیا. آدم کو میں نے علم سکھایا اور پیش کیا، اور جب یہ آدم کو سوال پوچھے گئے تو اس نے سب جواب دیے. تو فرشتوں کو میں نے کہا دیکھا تم تو جواب نہیں دے سکے لیکن اس نے جواب دیا. ابھی تم سب اس کے ادھین ہو جاؤ، سجدہ کرو. عربی زبان کا جو سجدہ ہے اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، میں اپنے آپ کو سونپ دیتا ہوں. تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک نے سجدہ نہیں کیا، اللہ فرمایا میں نے اس کو راند ڈالا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، میں نے اس کو کافروں میں بنا دیا. اب سوال ہے سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، اور یہ اسلام کا ایک مین تھیم ہے. لیکن خدا نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا اور فرشتوں نے سجدہ کیا خدا کے حکم سے کیا. تو کیا انہوں نے یہ سجدہ وہ مٹی کے پتلے کو کیا کہ جس کو خدا نے آدم بنایا؟ نہیں. آدم کو سجدہ اللہ کے فرمان سے کیا، اور اللہ کے فرمان سے اس لیے کیا کہ آدم کے اندر جو نور تھا خدا نے اپنا نور رکھا، اس کو انہوں نے عزت دی اور سبمٹ ہوئے. اب خدا نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم کے مر جانے کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی؟ خدا نے آدم کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ مینز وائس رائے. تو کیا وہ خلافت، وہ وائس رائے کی جو ڈیوٹی تھی، پوزیشن تھی، وہ آدم تک ہی تھی کہ اس کے بعد بھی تھی؟ کیونکہ اگر وہ آدم تک جو رہ جاتی تو خدا ہم کو دوسری باتیں نہ کہتا. آدم کو نامعلوم کتنے برس ہو گئے، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے، مگر 1300-1400 سال پہلے جب قرآن نازل کیا
اور اس کے اندر خدا نے ہم کو یہ سٹوری بتائی کہ میں نے ایسا کیا، تو خدا نے اسی قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ زمین میں میرا نور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس کی ایک ریفرنس یہ ہے، میں اس طرح آج آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اگر برابر سنو گے تو نان اسماعیلیز کے ساتھ، پرٹیکولرلی مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ یہ بات کر سکو گے، کیونکہ یہ باتیں میں قرآن پاک میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بات آوے تو آپ اس کو یہی سوال کرنا کہ کیا خدا کی وہ خلافت جو آدم کو ملی وہ آدم تک ہی تھی، اس کے بعد بند ہو گئی، یا وہ جاری رہی؟ تو وہ سامنے والا آدمی سوچ میں تو ضرور پڑے گا، اور وہ نہیں کہہ سکے گا کہ خلافت آدم کے بعد بند ہو گئی۔ کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ خدا نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ میرا نور اور کتاب اس دنیا میں موجود ہے، اور خدا نے جو کہا ہے گرامیٹیکلی وہ ایسی ٹینس میں ہے، پتہ نا کہ 3 ٹینسز ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، تو وہ ایسی ٹینس ہے کہ وہ ٹینس فیوچر میں بھی لگتی ہے، پریزنٹ میں بھی لگتی ہے، اور اللہ پاسٹ کی بات کہیں کہیں کرتا ہے، سب جگہ نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کو خدا نے کہا کہ تو قربانی کر جو سب سے پیاری چیز ہے تجھے۔ نبیوں کو وحی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وحی کا یہ ہے کہ ان کو سپنے میں، نیند میں، حالانکہ نبی ہماری طرح نہیں سوتے، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر من جاگتا ہے۔ ہم نبیوں کی طرح نہیں سو سکتے، اور نبی ہماری طرح نہیں سوتے۔ تو نبیوں کو وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو خواب میں، ڈریم کے اندر خدا ان کو وحی کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کے آوے، فزیکلی جبریل آتے ہیں اور وہ کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں، انسان کی شکل میں۔ اور نبی پاک کے زمانے کے اندر حضرت سلیمان فارسی کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو جب یہ ظاہر میں آتے ہیں تو جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پرسنل بات کرنے کے بہانے وہی دیتا ہے، نبی جانتے ہیں اس کو۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں یا واز کر رہے ہیں، ان کو دل میں سے انسپریشن ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں وحی کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ڈریم کے اندر وحی کی، اے ابراہیم تیری سب سے پیاری چیز جو ہے نا وہ میرے راستے میں قربان کر، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہمارے گنان میں ہے کہ وسط پیاری آئی سنچ میں رکھو دیو تے پاچم دے دھنی، تمہارے پاس جو سب سے پیاری چیز ہے، اگر تم مولا کو پیار کرتے ہو تو جو تمہاری پیاری چیز ہے وہ مولا کے نام پہ دو تاکہ وہ اس کا پیار اونچا رہے۔ آج کی دنیا میں، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے بات کرتا ہوں، مال بہت پیارا ہے، اس کے لیے ہم کو بہت فرض کر کے قرآن میں، حدیث میں، گنانوں میں، فرمانوں میں ہم کو کہا گیا کہ جس مال کو تم پیار کرتے ہو یہ پیار کم ہو جائے مال کا، اور مولا پہ پیار زیادہ ہو جائے۔ زکوٰۃ اور 10 عشر و زکوٰۃ 12.5%۔ مولا کو پیسے کی حاجت نہیں۔ میں کبھی کبھی واعظ میں 3-4 جگہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، 1.5 برس کا، باپ کام پر سے آتا ہے، بچے سے پیار ہے، رستے میں ایک چاکلیٹ خرید لایا، جیسے ہی دروازہ کھولا بچہ پکڑ کے
ابا کو ہگ کیا. باپ نے نکال کے چاکلیٹ دی, بہت خوش ہوا. ممی کہتی ہے تھینک یو, بول تھینک یو. ابھی پاپا کہتا ہے ایک ٹکڑا میرے کو دے, تو وہ کاغذ وغیرہ ریپر نکال کے ایک ٹکڑا کاٹ کے پاپا کے منہ میں ڈالتا ہے. میں پوچھتا ہوں پاپا کو چاکلیٹ کی ضرورت تھی تو بیٹے سے مانگنے کی کیا ضرورت, وہ اب خود خرید سکتا ہے. مگر وہ چاکلیٹ کھانے کے لیے نہیں, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے دل میں میرے لیے کیا پیار ہے. جو خود چاکلیٹ لے کے آیا اس کو چاکلیٹ کی ضرورت ہے, محتاج نہیں, جتنی چاہے چاکلیٹ لے رہے, لیکن بچے کو چاکلیٹ دے کے پھر کہتا ہے ایک ٹکڑا میرے کو دے. بچہ لے کے خوشی سے اس کے منہ میں ڈالتا ہے. باپ خوش ہوتا ہے, ہگ کرتا ہے, کس کرتا ہے. ہم کو روزی جس نے دی وہ کہتا ہے کہ 8 میں سے 1 میرے کو دے, تو کیا وہ محتاج ہے؟ جو روزی دینے والا ہے وہ ہم کو کہتا ہے کہ اس میں سے 8 میں سے 1 میرے کو دینا. بالکل ایگزیکٹلی وہ چاکلیٹ کی ہی بات ہے. تو جو آدمی دیتے ہیں وہ ایک قسم کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں صلاۃ کا ذکر آیا زکوٰۃ ساتھ لکھی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم اپنی نماز کو دعا کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. 112 جگہ قرآن شریف میں زکوٰۃ کا کسی نہ کسی طریقے سے ذکر کیا ہے. کیا خدا کو پیسے کی محتاجی؟ لیکن 10واں زکوٰۃ یہ ہمارے پیار کو ظاہر کرتی ہے. بہت دفعہ میں نے واضح میں کہا ہے کہ جو آدمی 10واں نہیں دیتا وہ مولا کو پیار نہیں کرتا, اور جو پیار کرتا ہے وہ خوشی سے 10واں دیتا ہے, کچوا کے نہیں, خوشی سے 10واں دیتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے یہ جو 10واں رکھی ہے مال کی قربانی ظاہر کرنے کے لیے. جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے, نبیوں کو مال پیارا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر ایک اور سگنیفیکینس ہے. اے ابراہیم, تیری سب سے پیاری چیز ہے ہمارے راستے میں قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے مجھے سب سے زیادہ پیار اس دنیا میں کس کے ہے؟ اسماعیل کے ساتھ. ان کا سب سے پہلا ایک ہی اس وقت بیٹا تھا, جو کہ بعد میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے. ابھی اس کے ساتھ اتنا پیار کیوں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام 99 ایئرس کے ہوئے اور بی بی سارا 75 ایئرس کی تھی. اللہ نے کہا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا کیا میں وانجھیا مر جاؤں گا, بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ کہا نہیں, میں تجھے بیٹا دیتا ہوں, میں تجھے بیٹا دیتا ہوں. بہت خوش ہوئے, کہنے لگے اے خدایا تو جانتا ہے 99 ایئرس کی ایج ہوئی, کیا اب مجھے بیٹا ہوگا؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو کہے تو یہ پتھر کے اندر سے میں ابھی 25 جوان بنا دوں. فوراً سجدہ کیا, معافی چاہتا ہوں, تیرے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے. اپنے اوپر شک آیا کہ 99 ایئرس کی ایج میں جب میرے گھر بچہ ہوگا اور میری بیوی کہ جس کی حیض ماسک بند ہو چکی ہے اس بڑھاپے میں بچہ دے گی. خدا نے کہا ہاں, اس کا نام اسماعیل رکھنا. اسماعیل کا مطلب دعا سے مانگا ہوا. ہم نہیں کہتے مولا دینا, اللہ دینا, اللہ بخش وغیرہ. گھر گئے خوشی خوشی. بی بی سارا کو کہتے ہیں اللہ نے کہا تجھے خدا بچہ دے گا. ارے شرم کرو, اس عمر میں مجھے بچہ ہوگا؟ بھئی اللہ نے کہا ہے. حضرت بی بی سارا کے ساتھ نکاح کیا تھا, ان کی ایک لونڈی تھی خرید کی. وہ زمانے میں نوکر تنخواہ سے نہیں ملتے تھے, خرید لیتے تھے. بی بی سارا نے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی, اس کا نام تھا حاجرہ. خرید کی ہوئی باندھی تھی.
تو یہ وہی اترے، اس کے پہلے حضرت سارا نے خاوند کو کہا کہ مجھے تو بچہ نہیں ہوتا اور اب ہوگا بھی نہیں، لیکن تم اس لونڈی سے نکاح کر لو، شاید اس کو بچہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے نکاح کر لیا، بی بی ہاجرہ کو بچہ ہوا۔ یہ وہ بشارت دی جو خدا تعالیٰ نے اس کو دی تھی۔ اب جو بچہ ہو گیا تو بی بی سارا کو انسان ہے، اس سوکن کے اوپر پیار نہ رہا، ذرا سا حسد پیدا ہوا، میرے کو تو خدا نے بچہ نہیں دیا، اس کو بچہ دیا۔ جھگڑا گھگڑا، ایک دن کہتی ہے اس کو نکال دو۔ بھئی میں کہاں نکال دوں، اس کو میری بیوی ہے، نکاح کیا ہے، میری خرید کی ہوئی ہے، تم اس کو نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کینان سے، جو آج کل پیلسٹائن میں ہے، ادھر آئے، اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، رات کو سو جاویں، دن کو سفر کرے۔ چلتے چلتے جب مکہ پہ پہنچے تو خدا نے کہا اے ابراہیم بس، نیچے اترے، ہاجرہ کو کہا کہ دیکھ یہاں اپنے کو رہنا ہے۔ سٹوری لمبی ہے، شارٹ کر دوں۔ یہاں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے پھر آپ چلے گئے، واپس بھی آئے، کچھ ٹائم کے بعد خود بھی ادھر آ گئے، بی بی سارا گزر گئی۔ ایک بچہ بی بی سارا کو بھی ہوا جس کا نام اسحاق تھا، آئزک۔ اور یہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہ آئزک کی نسل میں سے، ان کی فیملی میں سے ہے، اور اسماعیل کی فیملی میں سے ہمارے مولا مرتضی علی اور محمد رسول پاک ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بعض روایت کے حساب سے 9 برس کے تھے، بعض کہتے ہیں 6 برس کے تھے۔ اینی وے ینگ ایج تھی، بچپن تھا۔ خدا نے کہا تیری پیاری سے پیاری چیز قربان کر۔ تو خیال آیا کہ میرا سب سے پیارا تو اسماعیل ہے۔ اب اس وقت تک اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اس کے پہلے کی بات ہے، اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں 9 برس کا فرق تھا، تو ضرور 6-7 برس کی عمر ہونی چاہیے۔ ایک ہی بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا، مانگ کے ملا تھا، بہت پیار کرتے تھے۔ تو من میں سوچے کیا خدا چاہتا ہے میں اسماعیل کو قربان کروں؟ ذرا دل اچکایا، سوچتے رہے۔ شام ہوئی، پھر ویسی ہی وہی اتری، دوسرا دن بھی ذرا ہیسیٹیٹ کرتے رہے، تیسری رات کو اٹھ بیٹھے، وہی آئی تھی، اے ابراہیم میں پھر کہتا ہوں تو نے ابھی تک میرا حکم نہیں مانا۔ گھبرا گئے۔ حضرت اسحاق بازو میں تھے، ابا آپ اٹھ بیٹھے، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ بیٹا ایک بات کہنی ہے، چل باہر چلے، کیونکہ گھر میں کوئی سن نہ لے۔ باہر گئے، کہا دیکھ یہ پانی کا کنارہ ہے، یہاں میں تجھے یہ بات کرتا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے قربان کروں۔ ایسا فوراً کھڑے ہو کے کہنے لگے ابا میں تیار ہوں، اور آپ بالکل ہچکچانا نہیں، اللہ کی اگر یہ مرضی ہے کہ مجھے قربان کیا جائے، اس سے اور کیا اچھی چیز ہو سکتی ہے۔ فوراً خود جا کے اسماعیل علیہ السلام نے چھری دی، تیز کیا، اچھا کیا، کپڑا لے کے آئے اور باپ کی آنکھوں پہ پٹی اپنے ہاتھ سے باندھی۔ بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہتے ابا پٹی باندھتا ہوں اس لیے کہ ذبح کرتے وقت آپ کی آنکھ آپ کے ہاتھ کو کہیں روک نہ دے رہے، اس لیے مجھے دیکھنا مت، اور دریا کا کنارہ یہ پانی کا کنارہ ہے، اس لیے کہ مجھے چھری پھرا کے فوراً چھری پھینک دینا۔ تو ان کی گود میں لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھرا دی۔ اب ان کے خیال میں کہ اسماعیل قتل ہو گیا، لیکن دیکھا تو پٹی کھولی
تو حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ایک گھیٹا ان کی گود میں ذبح ہو گیا ہے. گھیٹا کہاں سے آیا؟ خدا نے انتظام کیا. فوراً سجدہ شکر کیا. اسماعیل کے خون کی بات نہیں تھی. بات تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قربانی لہو اور گوشت کی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ کیا تو میرے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے سے پیاری چیز میرے پہ قربان کر سکے. دونوں میں سے یہ ہے، اسماعیل کا پیار زیادہ ہے کہ خدا کا پیار زیادہ ہے. خدا کا ایک نام ہے الرقیب. رقیب کہتے ہیں حسد کرنے والے کو. اللہ حسد کرتا ہے، مگر یہاں حسد کس طرح کا کہ ایک لڑکی ہے اور دو چاہنے والے ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہیں، یعنی حسد کرنے والے. وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا دیتا. تو خدا نہیں چاہتا کہ جو اس کو پیار کرتا ہے وہ کسی اور چیز کو بھی پیار کرے. یہ الرقیب ہے، اس کا نام ہے الرقیب. کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو بالکل خدا کو منظور نہیں کہ کسی اور کو پیار کرو. کوئی عورت قبول نہیں کرتی کہ میرا ہسبینڈ کسی اور عورت سے پیار کرے. کوئی مرد یہ قبول نہیں کرتا کہ میری عورت کو کوئی دوسرا مرد چاہے. یہ خدا کی صفت ہے جو ہم کو دی ہوئی ہے. جو جس کو پیار کرتا ہے اور جو اس کو پیار کرتا ہے اس میں کوئی تیسرا آ نہیں سکتا. یہ تھیم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خوش ہو گیا. اے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں پورے ہوئے، اب میں تمہیں امام بناتا ہوں. نبی تو تھے، اگر اچھا کام کیا ہے پاس ہو گئے تو ان کو پروموشن ملنا چاہیے کہ ڈیموشن ملنا چاہیے؟ نیچرلی پروموشن ہونی چاہیے. تو اب نبی تھے تو امام بنایا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے. یا تو کہو قرآن کھوٹا ہے. اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو خدا اس کو نیچے گرائے، لیکن کام برا نہیں کیا. خدا خوش ہو کے کہتا ہے کہ تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے تو میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نسل ہمیشہ چلے گی. قیامت کا نام نہیں ہے، ہمیشہ کا نام ہے. تو جب یہ امام بنایا تو یہ کہا کہ کیا میری اولاد بھی؟ تو اللہ نے کہا ہاں، میرا یہ پرومس ہے کہ تیری اولاد اس دنیا میں ہمیشہ امامت پہ قائم رہے گی، یعنی امام بنے گی تیری اولاد میں سے. خدا نے ہمیشہ کے لیے پرپیچول پرومس کیا ہے، ان بروکن پرومس کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ تیری اولاد میں سے امامت ہمیشہ تک رہے گی. تو اب واپس میں وہ سوال پوچھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے جو اپنا نور دیا، نبوت دی، خلافت دی، جو کچھ بھی دیا، تو وہ خالی ان کے لیے نہیں تھا، ان کے بعد ان کی اولاد میں بھی تھا. اور ابراہیم کے زمانے کے اندر تو مہر لگا دی کہ یہ میرا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو کوننٹ کیا، تو خدا تعالیٰ کا کوننٹ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں. تو ابراہیم کی نسل میں سے امام کہاں ہے؟ بتاؤ. ان کو پوچھو، مولویوں کو پوچھو، ان کو پوچھو کہ اگر ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے، وہ ریفیوز نہیں کر سکتے کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے. اور اگر یہ وعدہ کیا ہے خدا نے تو امام تو ہونا چاہیے. اب بتاؤ کہ ابراہیم کی نسل میں سے یہ امام کہاں ہے؟ یہ امام ہر وقت موجود ہے، لوگ جانتے نہیں. اب تو لوگ جانتے بھی ہیں کہ اسماعیلی لوگ اس کو امام مانتے ہیں. اچھا، اب وہ پاٹھ کی طرف آتا ہوں. حضرت امام شادی نہیں کی تھی. اٹالین ایک لڑکی تھی
जर्नलिस्ट थी। इस जर्नलिस्ट ने मौला को पूछा कि हम ये सुनते हैं कि ये इमामत नस्ल बदस्ल चली आती है, तो क्या तुम्हारे पीछे भी इमामत रहेगी? उसने फरमाया हाँ, लेकिन तुमने तो अभी तक शादी नहीं की, बच्चा नहीं है। उसने फरमाया तो क्या हुआ, मैं शादी करूंगा, बच्चा होगा। तो वो हंस के कहती है कि ऐसा समझ लो कि तुम्हारे बच्चा होवे उसके पहले तुम मर गए। तो आपको कहती है, सब हंस के कहते हैं आई विल नॉट डाई विदाउट इशू। बच्चा हुआ। और इमाम ने भी कहा, और हर इमाम ने रिपीट करके कहा है कि हमारी इमामत है वो कयामत तक चलेगी, परपेचुअल इमामत है। और मैं वाज़ों में कहता हूँ, मैंने सुन्नियों की मस्जिदों में जाके भी वाज़ें की हैं, पर मैं कहता हूँ उनको भी कि मानो एक आदमी झूठ बोलता है तो झूठ कितना चले, 1-2 बरस चले, 10-20 बरस चले। किसी एक आदमी ने झूठ बोला, कभी आगा खान ने अस्तगफिरुल्लाह कभी झूठ बोला है, तो 1400 बरस से ये लोग झूठ बोलते चले आते हैं कि हम इमाम हैं, हम इमाम हैं और हमारी नस्ल हमेशा चलेगी। अगर झूठा होता तो 1400 बरस चला? ये तो नहीं हो सकता। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद आज तक 32 आदमियों ने खोटा इमामत का और नबूवत का दावा किया, नामो निशान मिट गए, हिस्ट्री में उनका नाम रह गया, लेकिन मालूम नहीं कि उनकी औलाद कहाँ है, नस्ल कहाँ है, मिट गए। और ये 1400 साल के कहता है मैं इमाम हूँ और इसकी इमामत चल रही है, कभी खत्म नहीं हुई और इंशाल्लाह कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि झूठ नहीं है। अब वो जो नूर खुदा ताला ने आदम में रखा था, जिस नूर को फरिश्तों ने सजदा किया, वो नूर आदम के बाद हजरत शीश में जो उनके बेटे थे, उनके बेटे सलाम में शीश, शाम, सलाम, मलकान, हरान, ये सारी नस्ल चलते चलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंची और इब्राहिम से इस वादे को रिवाइव किया गया कि मेरा ये वादा हमेशा के लिए है। और इब्राहिम के बाद भी हजरत इस्माइल और केनान और कीदार और इनकी सब नस्ल चली, अली तक ये पहुंची और अली से हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि तक है। ये अनटूट है, टूटी नहीं, कंटिन्यूस है, परपेचुअल है। तो वो जो नूर आदम में था, वो नूर इब्राहिम में था, वो नूर चले आता है। ये नूर वही है कि जो खुदा ताला ने अली और नबी को दिया। तो अली और नबी किस तरह हुए? जमीन आसमान क्रिएशन कुछ नहीं था, खुदा अकेला था। नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह ने दाऊद को कहा, दाऊद नबी थे, क्या दाऊद, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। छुपा हुआ यानी कि मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं रहीम हूं तो कोई होना चाहिए ना जिस पर मैं रहम करूं। अगर मेरा नाम रब है तो रब कहते हैं पालने वाले को, अपन किसको पालूं? कोई होवे तो पालूं ना। अब मेरा नाम खालिक है, लेकिन मैं कुछ बनाऊं तो खालिक हूं ना। तो खुदा ताला ने उसकी जो अपनी खुद की सिफतें थी, उन सिफतों को जाहिर करने के लिए क्रिएशन चालू की। खुदा के जितने भी नाम हैं, हम इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं इंग्लिश में, इन तमाम नामों का कुछ मकसद है। और ये मकसद खुदा ने मखलूक को पैदा करने के बाद किया, क्योंकि अब मखलूक पैदा हो गई तो खालिक हो गया। अभी मखलूक पैदा किया तो पालने के लिए उसको खाना पिलाना चाहिए, तो रब हो गया। अब मखलूक पैदा की है तो उसके अंदर, क्योंकि वो मखलूक है, खुदा नहीं, खुदा होवे तो भूल नहीं करता, पाक है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो मखलूक है वो तो भूल चूक भी करेगी क्योंकि मखलूक है। इंसान की फितरत में है कि वो भूल चूक करे, क्योंकि वो खुदा नहीं है। तो अब जो वो भूल चूक करेगा तो मुआफी देने वाला भी तो चाहिए ना। वो गफ्फार है,
کچھ بات بن گئی، تھوڑی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی تو رحم بھی کرتا ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، خالق ہے، معبود ہے، ودود ہے، پیار کرتا ہے، روزی دیتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی مارتا بھی ہے. یہ ساری کریشن ایکچولی خدا تعالی کی صفتوں کا ایک پکچر سمجھ لو. یہ اس کی پکچر ہے، رمت ہے یہ. مگر ساتھ ساتھ اس نے اپنا نور ساتھ رکھا، کیونکہ خدا آسمانوں پہ بیٹھا رہے اور مخلوقات زمین پہ پھرتی رہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. اور خدا تو ہر جگہ ہے. اگر وہ ہر جگہ ہے، مخلوق ہے، میٹیریل ہے. مخلوق کو وہ چیزیں کہ جو نظر نہیں آتی وہ اس کو نہیں مانتی، تو خدا ظاہر بھی ہوا. اور اس کے ناموں میں ایک نام بھی ہے الظاہر، ایک دوسرا نام ہے المبین. تو دونوں کا مطلب ہے کہ جو ہمیں آنکھ سے نظر آوے. تو وہ نور جو حضرت آدم میں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام میں تھا، اور اسی طرح سے نسل با نسل اترتے چلا آیا. نبی کریم فرمایا میرا نور خدا کے نور سے جدا ہوا اور میرے نور سے خدا نے تمام کریشن بنائی. تو کسی نے پوچھا علی کے لیے کیا؟ تو فرمایا میں اور علی ایک ہی نور ہیں. میں اور نلی انا و علی من نور واحد. اس کو ہماری پرانی دعا کے اندر پیسودر دین نے پنج پاٹھی کے اندر کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی امیر المومنین علی صلی اللہ. اس زمانے میں علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بنا. علی اور محمد ایک ہی نور ہے. نبی کی حدیثوں میں بھی ہے. اور یہ میں آپ کو ایسی حدیثیں کوٹ کرتا ہوں کہ شیعہ تو مانتے ہیں لیکن سنی بھی انکار نہیں کر سکتے. تو وہ جو نور ہے علی میں ہے، نبی میں ہے. یہ خدا کا نور ہے. اور جہاں جہاں ہمارے پینانوں میں پیروں نے علی کو اللہ کے طور پہ کہا ہے تو اس کی بدنی فزیکل حالت کو نہیں. وہ تو پیدا ہوا اور گزر گیا، چھری لگی تو لہو نکلا. تو خدا کو چھری لگنے سے لہو نہیں نکلتا، کیونکہ خدا کا جسم ہے ہی نہیں. خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ نور ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں. نہ خدا کو کسی نے پیدا کیا، جنم دیا ہے، نہ خدا کسی کو جنم دیتا ہے، کیونکہ بدن ہے ہی نہیں. ہماری اسماعیلی کانسیپٹ جو ہے وہ نور کی ہے. ہم اسماعیلی لوگ آج تک اس چیز کو بہت کم سمجھے. کوئی آدمی ہوگا جو سمجھتا ہے. ہمارا سارا مذہب نور کی کانسیپٹ کے اوپر نبھا ہے. ہماری عبادت کا مقصد نور تک پہنچنا ہے. ہماری عبادت کا مقصد یہ عام طور پہ جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، ٹرانسجنٹل میڈیٹیشن کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، دھیان لگا کے بیٹھتے ہیں، ان کو پوچھو بھائی تمہارا مقصد کیا؟ تو کہیں گے پیس آف مائنڈ. سچ بات ہے. لیکن ہماری بیت الخیال کی عبادت ہمارے مقصد میں پیس آف مائنڈ نہیں ہے، ہمارے مقصد میں نور ہے. تو ہمارا سارا مذہب کا کانسیپٹ نور پہ ہے. مولانا حضرت امام پیدا ہوا، دنیا بنے، اس کا بدن پیدا ہوا، بیمار بھی ہوتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، پیٹ بڑا ہو گیا ہے، ورٹبرا دکھتا ہے، چھینکے مارتا ہے، تاپ آتا ہے، اور ایک دن گزر جاتا ہے. تو کیا ہمارا خدا گزر گیا؟ ہم کو حضرت امام کے بدن کے ساتھ کوئی سبب نہیں، کوئی سبب نہیں. یہ بات یہ ہمارے اسماعیلی جو ہزار سال تک انہوں نے ظاہری دیدار نہیں کیا. ظاہری دیدار کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، لیکن ظاہری دیدار جو ہے وہ ہمارا ایم نہیں ہے. ہمارا ایم اس نور تک پہنچنا ہے. ان لوگوں کو ظاہری دیدار کی طلب نہیں ہوتی، ہم کو ہوتی ہے. اس لیے وہ نور کی کانسیپٹ کو جانتے ہیں، ہم نور کی کانسیپٹ کو نہیں جانتے. اس لیے ہم ظاہری دیدار کے پیچھے بہت طلبگار ہوتے ہیں. لیکن سچ پوچھو تو ہمارا تعلق حضرت امام کے ساتھ بدنی نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے. وہ جہاں بھی ہے ظاہری طور پہ اس کا شریر کدھر بھی ہے، مگر وہ نورانی طور پہ ہر وقت ہمارے سامنے ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر وقت. اور وہ ایسے لوگ بھی دنیا میں بنا چکا ہے. ہماری مذہب میں بھی ایسے لوگ ہیں دینداروں کہ جو امام زمان کا نورانی دیدار کرتے ہیں.
ان کو ظاہری دیدار کی بات ہی کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا کانسیپٹ یہ ہے. ہم جب کہتے ہیں علی اللہ، تو وہ علی نہیں کہ جو قتل ہو گیا، شہید ہو گیا اور نجف کے اندر دفن پڑا ہے، وہ تو بدن تھا چلا گیا. اس کا نور اللہ ہے، اور اللہ نور ہی ہے. نور اللہ ہے اور اللہ نور ہی ہے. اور ہماری ساری کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم نور پرست ہیں، نور کی بندگی کرتے ہیں، نور کی پوجا کرتے ہیں، نور کو پیار کرتے ہیں. البتہ کبھی کبھی یہ نور جب ظاہری بدن کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے، جیسے کہ ہر زمانے میں امام حاضر ہوتا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کو ظاہری طور پہ بھی دیکھیں. زندگی میں ایک دفعہ حضرت امام کا ظاہری دیدار کرنا کافی ہے. اور ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی میں مسافریاں کر کے مولا کا ایک دفعہ دیدار کر لیتے تھے، بس سے. ایسے لاکھوں تھے کہ جنہوں نے ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا لیکن باطنی دیدار کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں. اسماعیلیوں میں ہزاروں اسماعیلی ہیں کہ جو حضرت امام کا نورانی دیدار کرتے ہیں. کئیوں کو ایک دفعہ ہوتا ہے، کئیوں کو روز ہوتا ہے. جب دل چاہو مولا سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہم جس طرح سامنے آمنے بیٹھ کے ٹیلی فون کرتے ہیں، ٹیلی فون والا 150,000 میل دور ہے، آپ اس کو بولو، وہ آپ کو بولے، آپ اس کی بات سنتے ہیں، آپ اس کی سنتے ہیں. ارے حضرت امام کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ بولتے ہو ظاہری طور پہ، اس طرح ظاہری طور پہ وہ آپ کو بولے. ٹیلی فون کچھ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کو بولو من میں، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں. مولا کو بولو خدا یہ وہ کہے گا یہ اسماعیلی مذہب ہے. اسماعیلی مذہب کی سارا تھیم نور پہ ہے، نور پہ ہے، نور پہ ہے. آپ جماعت خانے جاتے ہو، اب یہ بات رہی اعتقاد کی، جس کو حضرت امام نے کہا our faith is a faith of conviction. conviction یعنی ایمان. یہ جو ایمان ہے کہ جس میں یقین ہے کہ یہی ہے اور کوئی نہیں، یہ ہے کنوکشن. جماعت خانے جاتے ہیں، ہم کو خاطری ہے کہ ادھر حضرت امام بیٹھا ہے، اور حضرت امام بیٹھا ہے، سچ مچ بیٹھا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں جماعت خانے میں موجود بیٹھا ہے. تو جب ہم اس طرح امام کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ نور کی کانسیپٹ سمجھ کے ہم اس کے ساتھ نورانی سبند رکھتے ہیں، اور حقیقت میں اسماعیلی مذہب یہی سکھاتا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، بدن بھلے تمہارا بدن ہے لیکن تمہارے اندر جو روح ہے وہ میری ہے. مولا کہتا ہے وہ روح میری ہے، وہ میرا نور ہے. تو اس روح کو یوز کرو، اپنی روح کو یوز کرو کہ اس کے اندر آپ کو حضرت امام ملے گا. اس کے لیے بیت الخیال ہے. لیکن بیت الخیال میں لوگ لے لیتے ہیں، یہ ہمارے وہ ماجی مکھی حبیب اللہ صاحب کہتے ہیں 5 آدمی صبح کے وقت، 5000 کی جماعت میں سے 5 آدمی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسماعیلی مذہب نہیں سمجھا، ہم نے اسماعیلی مذہب نہیں سمجھا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، میں واضح میں ذرا ہچکچاتا ہوں، یعنی ہیزیٹیٹ کرتا ہوں. یہ میری واعظ نہیں ہے، جماعت خانہ بھی نہیں ہے. 1940-42 کی بات ہے، لڑائی کا زمانہ ہے. جاپان لڑائی میں آ چکا ہے، سنگاپور تک جاپان کھڑکھڑا رہا ہے. اپریل کی 14 تاریخ 1940 44 اپریل کی 14 1944 بمبئی کے اوپر جاپان نے 2 بم پھوڑے. لوگ کہتے ہیں جاپان نے پھوڑے، لیکن حقیقت میں جاپان نہیں تھا. برٹش گورنمنٹ نے 2 بہت وزندار پاورفل بم بنائے. ایک بم تھا 3.5 ٹن کا تھا، اس کو ایروپلین اٹھا نہیں سکتا تھا. تو 2 الگ الگ اسٹریمروں میں منور میں یہ ٹرانسپورٹ کرنے تھے.
فار ایسٹ میں انفارچونیٹلی ایک اسٹیمر میں آگ لگی اور بم پھوٹ گیا. تب میں ادھر تھا. بم پھوٹا، ہو گئی، کئی مکان ٹوٹ گئے، سینکڑوں آدمی مارے گئے. گودی کے پاس جو تھے کتنی اسٹیمریں اڑ گئیں، اس کے زور سے ٹوٹ گئیں. انفارچونیٹلی 20 منٹ کے بعد دوسرا بم پھوٹا. قیامت کا سما تھا. لوگ گھر چھوڑ کے جماعت خانے میں چلے آئے، لیکن یہ سیکنڈ بلاسٹ میں جو وہ ٹوٹا، اسٹیمر ٹوٹی، لگ بھگ 1.5-2 ٹن کی ایک پلیٹ لال جلتی ہوئی لگ بھگ 1.5 مائل دور سے اڑ کے ہمارے درخانے جماعت خانے کے اندر پڑی. اب ہوا یہ کہ بیچ میں ایک درخت تھا، یہ درخت کے اوپر گری اور درخت چل گیا. اگر 5-7 فٹ ادھر آ جاتی تو جماعت خانہ گیا. اب جماعت خانے کے اندر جماعت بھی تھی، جماعت بچ گئی. اس وقت 40 دن کا بیت الخیال کا ستارہ ڈالا گیا. جماعت بھر جاتی تھی کیونکہ دکھ کا ٹائم تھا نا. جماعت بھر جاتی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور 40 دن تک ہم 2 مشنریوں نے واعظیں کی. مرحوم جعفر علی صوفی، ایک دن وہ واعظ کرے، دوسرے دن میں کروں، تیسرے دن وہ کرے، چوتھے دن میں کروں. ہم نے 40 دن ہر روز واعظ کرتے تھے. پڑوڑیے 3 بجے واعظ شروع ہوئے، 40 منٹ واعظ ہو گئے. تو میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں. صبح نیچے اترا، ایک ہماری بڑی عمر کی بائی تھی، میں جانتا تھا، کھڑی تھی. میں اترا تو میرے پاس آئی، مجھے بولا بیٹا تیرے کو کوئی کام ہے؟ میں بولا کیا بات ہے ماں؟ میرے ساتھ چلو تو میرے ساتھ ناشتہ کرے گا؟ ہاں کریں گے. میں جانتا تھا عابد عورت ہے. جماعت خانے کے نزدیک ہی دوسرے محلے پہ ہم دونوں گئے، بیٹھے. مجھے بولتی ہے تیرے کو جلدی تو نہیں؟ میں بولا نہیں کوئی بات نہیں اماں. اس نے حلوہ بنایا، سیرا بنایا، جیسے ہم سکریت کا سیرا بناتے ہیں. سیرا بنایا، پلیٹ بھری، اوپر تھوڑے بادام پستہ ڈالا، کپڑا لے کے اس کو ڈھانک دیا. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھی ہے. ڈھانک دیا، تسبیح لی، آنکھ بند کی. رکھالا 20 منٹ تک تسبیح نکالی، ایک دوسری تیسری تسبیح نکالتی رہی. سجدہ کیا، تسبیحاں پوری کی، خوش ہوئی. کپڑا اٹھایا، میری آنکھیں حیران ہو گئی. آدھی پلیٹ کھائی گئی. کس نے کھائی؟ اگر یہ چیز میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی ہوتی تو میں اس چیز کو اس طرح نہ مانتا جیسے آج مانتا ہوں. میری خود کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی آدھا سیدھا کھایا گیا. مجھے بولتی آدمی سے بیٹھے، آج جو رکھا تو سمجھا کیا ہوا؟ میں نے کہا سمجھا. کہتی ہے میں کبھی کبھی میرا دل اداس ہوتا ہے تو میں اس کو مہمانی کھلاتی ہوں، آ کے کھا جاتا ہے. ہمارے مذہب میں ایسے لوگ ہیں، وہ مر چکی گزر چکی، لیکن آج بھی ہیں ایسے ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اسماعیلی مذہب کے اندر اس سے روحانی نورانی لوگ بہت ہیں، لیکن بدماش بھی بہت ہیں کہ جو مذہب کے اندر رہ کے مذہب کی برائیاں کرتے ہیں. ایسے لوگ زیادہ ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ وہ اسماعیلی مذہب کو انہوں نے جانا نہیں. اور ان لوگوں کو اسماعیلی مذہب سمجھاؤ گے تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. یہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں سمجھنے کے لیے کیپیسٹی چاہیے، کیپیبلٹی چاہیے، ایبلٹی چاہیے، کریونگ چاہیے.
पोटेंशियलिटी चाहिए। इस्माइली मजहब का सारा थी नूर है, नूर। नूर की तलब करो, नूर की सर्च करो, वो आपके अंदर मौजूद है। डब्बी खोलने की बात है। के अंदर मालो दौलत की तमन्ना है, बड़ाई की तमन्ना है, तेरी मेरी पड़ी है, बदियां बुराइयां भी हैं, लोभ लालच भी है। अरे दिल को दुनिया से साफ करो, कुर्सी खाली करो तो मौला बैठे ना। इस्माइली मजहब सारा नूर पे आधार है। इस नूर को समझो और इस नूर तक पहुंचने की कोशिश करो। उसके लिए थोड़ा इल्म भी चाहिए, इल्म भी थोड़ा चाहिए कि हमारा मजहब क्या है। आज मैंने आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उसके पहले फरिश्तों से लेके अब तक एक सिलसिला बयान किया कि इस्माइली मजहब इस तरह से आया है। और मैंने आपको ये भी अर्ज की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कुर्बानी दी, यानी कि हमको प्यारे से प्यारी चीज अगर कोई हो सकती है तो इमाम के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए। कराची के अंदर टेकरी है। ये टेकरी छोटी सी पहाड़ी है। उस जमाने के अंदर जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने टेकरी पे जन्म लिया तो खारादर से लगभग 5 मील जितनी दूर है, गांव से बाहर थी। अब तो वो गांव उससे भी आगे चला गया है, कराची बड़ा हो गया। टेकरी पे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह पैदा हुए। 3 साल तक वहीं रहे और फिर हसन अली शाह माँ बाप उसको बॉम्बे लाए, जमात से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इधर आ गए। कुछ 4 साढ़े 4 बरस की उम्र थी इमाम की, बच्चों से खेल रहे थे। आगा अली शाह माँ बाप के जुमे का वारा था। मौलाना अली शाह ऊपर बालकनी के ऊपर देख रहे हैं। नीचे इब्राहिम शिवजी नाम का एक इस्माइली, उसकी नस्ल आज भी कराची में है और मैं इस सारी फैमिली को जानता हूँ। इब्राहिम शिवजी वो हाथ में दरांती है, सिकल, घास काट रहा है। ये माली था उधर मौला का। इसका एक लड़का था। ये लड़के खेल रहे थे। इसमें लड़ाई हो गई और इब्राहिम का लड़का 7-8 बरस का और मजबूत था। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को जमीन पे फेंका और उसके पेट पे छाती पे जाके बैठ गया और सुल्तान मोहम्मद शाह ने शोर बकोर कर दिया। अब जो शोर बकोर हुआ, आगास अली शाह माँ बाप ऊपर देख रहे हैं। इसने आवाज सुनी, इब्राहिम ने आया, लेकिन जब ये नजदीक आया तो इसने देखा ये तो मेरा खुद का लड़का है। मेरा लड़का इमाम के लड़के पे ऊपर चढ़ के बैठे, वो सीकल हाथ में थी। दिल के अंदर ईमान ने जोश मारा, लड़के को नीचे रख के छुरी फिरा दी, मार डाला, अपने खुद के लड़के को कत्ल कर दिया। अली शाह माँ बाप ऊपर देखते हैं, हे तुमने क्या किया? बजाय इसके कि ये वो कुछ और कहे, ये रो पड़ा। ऊपर गया, मौला के पांव पड़ा, कहते मौला मेरे को माफ करो, मेरे लड़के ने तेरे लड़के की बेअदबी की। उसका ईमान देखो। सामने कहता है मौला मेरे माफ करो कि मेरी औलाद ने तेरी औलाद की बेअदबी की है। अली शाह माँ बाप फरमाया तेरे को सजा मिलेगी, कहते खुशी से, तेरे को फांसी मिलेगी। आमीन खुदा। जो कि 3 बरस की सजा मिली, फांसी तो न मिली। नूर की शनाख्त, वो आलिम नहीं था मगर जानता था कि ये खुदावंद आलमीन का नूर है। इस्माइली मस्जिद की हिस्ट्री
ऐसे बहुत से बनाओं से भरी पड़ी है। हम इधर आके ये थोड़ी सी मोटरों में, बंगलों में, पैसे के अंदर खेल तमाशे में पड़ के हम इस हीरे को एक कोने में रख दिया है कि जो मजहब है। हम इस्माइलियों ने इस्माइली मजहब को नहीं जाना, इसलिए हम दुनिया के अंदर दुनियादारी में फंस गए हैं। एक दफा अली शाह माँ बाप जब भी पीर थे तो पीरी जौमे के अंदर सुबह दुआ पढ़ के, ये मैं वाड़ी की बात करता हूँ बॉम्बे की, कि मौला के बंगले उधर थे और इस तरफ जमात खाना था। जमात खाना आज भी उधर ही है, मगर जहाँ बंगले थे वहाँ अभी हॉस्पिटल बन गई है। अली शाह माँ बाप नीचे उतरे। मेरे दादा कहा करते थे कि हमने आंखों से देखा पीरी जौमे में अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे नीचे उतरे। आप कभी उधर वाड़ी जाओ तो बीच में एक फाउंटेन है, गोल है, बीच में फवारा है। अभी तो फवारा नहीं है, पानी नहीं है। हजरत इमाम ने फरमाया इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, रेती से भर दो उसको। लेकिन उस जमाने में फाउंटेन चलता था, फवारा था, पानी था। तो मेरे दादा ने आंख से देखा, कहते थे 2 बजे रात को हर रोज अली शाह माँ बाप नीचे उतरे और पानी के इस हौज के अंदर कमर तक खड़े रहे सुबह 5 बजे तक। 3 घंटे कमर तक पानी में अली शाह माँ बाप खड़े रह के इबादत करते थे, दुआ मांगते थे जमात के लिए। लेकिन जब इमाम बन गए तो ये छोड़ दिया। तो सुबह अली शाह माँ बाप पानी में से 5 बजे बाहर निकले, घर पे जावे, कपड़े बदल करके फिर नीचे उतरे। तब तक जमात नियाज वगैरह पी के दुआ नियत खैर हो जावे तो इधर नमाज नीचे बैठ जावे, अली शाह माँ बापा के दीदार दे रही। ये पीरी जुमे की बात है। अली शाह माँ बाप फरमान करे, बहुत से फरमान अभी लिखे हुए भी हैं तो उस जमाने के हैं। एक दिन अली शाह माँ बाप नीचे आके बैठे तो यूं ही ऐसा सिर उठाया तो जमात को कहा, है जमात देखो 3 परिंदे 3 बर्ड्स हैं आगे पीछे चल रहे हैं। जमात ने कहा, जी खुदावन देखो वो जो पहला है वो मेरा मोमन की तरह है, दूसरा है वो दुनिया है, तीसरा है वो दुनियादार है, दुनिया को प्यार करने वाला। मेरा मोमन अपने असल मुकाम की तरफ यानी नूर की तरफ भागता है। दुनिया मेरे मोमन के पीछे भागती है, लेकिन मेरा मोमन दुनिया के हाथ में नहीं आता। दुनिया को चाहने वाला दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। इतनी रूहानियत है इस छोटी सी दाखिले में, मिसाल में, कि जड़ा मेरा मोमन है वो दुनिया के हाथ नहीं आता और दुनिया दुनियादार के हाथ में नहीं आती। इसके लिए मैंने आपको शुरू से कहा कि हमारे इस्माइली मजहब की जो असल हकीकत है वो नूर है कि जो दुनिया के लोग नहीं समझ सकते, मुसलमान इसको हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो बात यह है कि वो नूर की कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं, मानने की तो बात जुदी रही, जानते ही नहीं। तो हम हजरत इमाम को जो खुदा का नूर है उसको नूर के तौर पे लेते हैं। हम उसको याद करते हैं तो उस नूरी हिसाब से याद करते हैं, उसके बदन के हिसाब से नहीं। हम उसको प्यार करते हैं तो इसी नजर से प्यार करते हैं। हम उसको महसूस करते हैं कि वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। ये है इस्माइली मजहब का कर्नल, ये है इस्माइली मजहब की रियल एसेंस। अभी आपका कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, मगर भरत का सीनियर का क्वेश्चन है। 184 अवतार की बात, 84 लाख अवतार, उसमें 84 अवतार हमको निशान से मिले। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इस्माइली ये हमारा आखिरी अवतार है, जो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है मगर इनकी बिलीफ है
تو کام کہیں بنان میں کہیں ریفرنس میں کہیں امام کے فرمان میں 84 دفعہ انسانی اوتار ملے کہاں ہے؟ کیا ریفرنس ہے؟ سنا ہوا ہے تو منیور بھائی میں اس کی ریفرنس ہے. اور میری عرض ہے آپ کو کہ ہمارے پرانے شاستر آپ پڑھو. آج ہی میں صبح کہہ رہا تھا جماعت خانے کے اندر ابھی یہ چیزیں نہیں رہی کہ ادھر 25 آدمی بیٹھ کے مذہبی باتیں کریں، لیکن آپ لوگ 8 دن میں ایک دفعہ 1-2 گھنٹے کی سنڈے کو جب چھٹی ہو گئی بیٹھا کرو، کوئی مذہبی باتیں کرو، اپنے شاستر پڑھو. تو منیور بھائی ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے، اسی طرح چیتو رکھیسر میں بھی، لیکن تو منیور بھائی میں بڑی ڈیٹیلز ہیں. پھر حسن کبیر ان کے کہنے کے حساب سے کل یگ میں انسان کو 8 چانسز ملتے ہیں. ابھی یہ معلوم کرنا ہمارا کام ہے، سرچ کرو کہ میرا یہ پہلا اوتار تو نہیں ہے، لازمن نہیں ہے، ہو سکتا ہے دوسرا ہوئے، تیسرا ہوئے، چوتھا ہوئے، 5واں ہوئے، 6واں ہوئے، 7واں ہوئے اور آخری بھی ہوئے. لیکن پھر حسن کے بھی دن کہتے ہیں 8 چانس دیے جائیں گے. ایک دفعہ فیل ہو جاؤ گے واپس چانس ملے گا، 8 دفعہ ملے گا. اگر 8ویں دفعہ فیل ہو گئے تو پھر گئے گھور انداز. اس لیے ہمیں معلوم نہیں، لیکن معلوم ہو سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں. یہ معلوم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے نا. آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، وہ ٹی وی ہے. 2-2 4-4 گھنٹے لوگوں کے ٹی وی کے سامنے جاتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ عبادت میں نہیں نکلتا. یہ جو آخری اوتار یہ ہمارا ہے، اس کا وجود یہ کہ کچھ ہم ایسی منڈیاں ہم کو مل گئی مولا کی رحمت سے، جس کے ممبر بن گئے، ہم نے کچھ فزیکل سیکریفائسز دیے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے ہمارا؟ آپ کو میں بولوں، ہم لوگ حضرت امام کی نافرمانی کر رہے ہیں. حضرت امام تخت نشین ہوا 57 میں، 60 کا فرمان ہے. 3 برس کے بعد 35 برس ہوئے. ان منڈلیوں میں ایک منڈلی ہے، سب کہتے ہیں مجھے یہ منڈلی بڑی نہیں چاہیے. سنا ہے یہ فرمان؟ اور اگر سنا ہے یعنی آپ تو ہو چکے، اس لیے پھر لیڈروں نے یعنی مکھی کامڑیا جو کچھ بھی تھے انہوں نے تو اس کو اتنی بڑی کر دیا کہ اب تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عام مجلس ہے چاند رات کی کہ وہ مجلس ہے. قدم قدم کے اوپر ہم لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں. مولا کہتا ہے یہ کرو، نہیں مجھے نہیں کرنا. اچھا نہ صحیح. وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ ایزی امین کی طرح مارے گا یا جیل میں ڈال دے گا. نہ کرو نہ کرو ایسا کہہ کے وہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم نقصان کھاتے ہیں. اس نے ہر منڈلی میں یہ کہا ہے مجھے یہ منڈلی بڑی نہیں چاہیے. کتنی بڑی ہو گئی؟ ابھی کیوں بڑی ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ اس منڈلی میں آ کے کوئی روحانیت سیکھے. پیسہ، ارے تو ان منڈلی میں نہیں ہے، آؤ تو کہ پیسہ دیا جانے، پیسہ تو گھنا آئی تو آئے کرو. بس ایک دوسرے کو وہ بولتے ہیں انگلش میں اسٹیٹس کو، بڑائی کے لیے اور کچھ نہیں. ان منڈلیوں میں بات ایسی ہے کہ میں اپنی یہ منڈلیوں کی واضح ریلیز نہیں کرتا، لیکن میں واضح ٹیپ کرتا ہوں. کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں سنا دیتا ہوں، ٹیپ نہیں دیتا. میں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ حضرت امام نے ان منڈلیوں میں جو تسبیح دی تو وہ برس میں 3 دفعہ کے لیے ہے. ہر روز یہ تسبیح نکالو، ہر روز نکالو، شکر گزاری کرو کہ ہم کو تو نے اس میں قبول کیا ہے. لائف کی ایک مجلس ہے جس میں ایک لائف قبول کیا ہے. دوسری جو ہے حضرت امام کے خود فرمانوں میں ہے کہ میں ڈبل لائف تمہاری قبول کرتا ہوں. تو اور جو ہے اس میں 5 لائف قبول ہوتی ہیں.
اب وہ آپ کے سوال کا جواب سمجھے ہو؟ مگر کس کے لیے؟ جو اس چیز کو جانتا اور ہضم کرتا ہے. پیسے دے کے آ گئے، اس کو یہ لابھ نہیں ملتا. اس کو یہ لابھ، ہر روز یہ تسبیح نکالو. اگر بڑی میں ہو تو چھوٹی کی 2 تسبیحوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دونوں اس میں آ گئی ہیں. ہر روز یہ تسبیح نکالو سونے سے پہلے، اور شکر گزاری کرو کہ تم نے رحم کر کے، میں نے کچھ نہیں کیا پھر بھی تم نے قبول کیا. میں نے کہا نا، ہمارا سارا مذہب جو ہے وہ نور کی کانسیپٹ کے اوپر آبھار رکھتا ہے. جب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نور کیا ہے تو ہم کو تمام مذہب کی چیزوں کا پتہ لگتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. یہی چیز نور کی کانسیپٹ سمجھ کے جو آدمی دسوند دیتا ہے، واللہ باللہ اس کی دسوند پھلتی ہے، اس کی دسوند پھلتی ہے. وہ کس پیر کا گنان ہے یا کس سید کا گنان ہے، وہ اس میں ایسا ذکر ہے کہ جب کچھ نہیں تھا سب دسوند تھی. پیر حسن کبیر دین نے کہا ہے. یاد ہے تو پانچ بولیے. پیر حسن کبیر دین پاک تو مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں آئے گا تو میں بولوں گا. پیر حسن کبیر دین نے کہا ہے، ہاں لیکن چلو، حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ پہلی دسوند پیر عالی. تو کون سا پیر؟ حسن کبیر دین. ہاں، جب خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے نبی محمد کا نور جدا کیا تو حضرت محمد کا جو نور تھا اس نے ساری سرشٹی بنائی اس کے نور میں سے، تو اس نے دسوند دی. ابھی کیا دسوند دی ہوگی؟ اس وقت اس نے سجدہ کیا اور اپنے سانس کے اندر جتنے بھی دم لیے ہستی میں آنے کے بعد، تو وہ اس نے دسوند کے طور پہ مہمانی کی. حقیقت میں دسوند مہمانی ہے. پہلی دسوند پیر عالی، پچھی مرید عالی. تو یہ دسوند تو اس زمانے سے کہ جب کریشن بھی نہیں ہوئی تھی. دسوند اس کی خوراک ہے. آپ کھانا پکا کے مولا کو ایک دانہ کھلاؤ، یہ دسوند ہے. ابھی ہم بہت دفعہ مہمانیاں خوب کھٹتے ہیں، دسوند ادھوری ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہ کرو، مہمانیاں نہ کھٹو، نہیں کھٹنی تو دسوند پوری دو. دسوند ادھوری رہے گی، مہمانی کھٹنے سے یہ ادھورا پن مٹے گا نہیں، یہ قرضہ چالو رہے گا. آپ سے میں نے $1000 ادھار لیا، آپ کو کہا کہ میں اینڈ آف دی منتھ دوں گا. ابھی آپ مانگنے آئے تو چائے پانی پلا دیا لیکن کچھ دیا نہیں، تو کیا چائے پانی میں آپ مجھے وہ قرضہ چھوڑ دو؟ مہمانی اور چیز ہے، دسوند مہمانی ہے لیکن اور چیز ہے. آد و ناد تھے. ہاں، یہی میں نے بولا نا کہ کریشن سے، اتپتی سے پہلے خدا تعالیٰ نے محمد کا نور جدا کیا تو محمد نے دسوند دی. ہماری، میں نے آج ہی صبح ہی کہا نا کہ دسوند خالی پیسے کی نہیں ہے، ہماری سانس کی بھی دسوند ہے. 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے مولا کی عبادت کرو، یہ دسوند ہے. ایک چیز کی مانگ نہیں کرتا ہوں. ادھر گئے ہمارے ہوسٹ کون ہے؟ سامنے بیٹھے. چائے پینی ہے بیٹا؟ ہاں، میری ہیبٹ کیا کہ میں دوپہر کو تھوڑا سو جایا کرتا ہوں نا، لیکن مجھے آپ سے مل کے مزہ آیا، میں خوش ہوا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ ایسا جمع ہوئے، آپس میں بیٹھے ہیں اور مذہبی باتیں کریں اور سنائیں. تو بہت سے جماعت کے اندر ایسا، جماعت کو بھی بتایا یا بولتے ہیں جماعت کے لوگ کہ یہ ایسا جمع ہونا یا ستسنگ، جو پہلے ایک ورڈ کیا گیا تھا کہ ستسنگ کرتے ہیں، تو یہ ابھی منع ہے. کس نے منع کیا؟ یہ ابھی کسی کو باتیں ہوتی ہے، ایسا جھوٹی باتیں تو بہت ہوتی ہیں. ایسا جمع ہو کے منع ہے، ستسنگ نہیں کرو. بالکل غلط بات ہے.
ایسی کوئی بات نہیں ہے نا اپنے مذہب کے اندر کہ آپ جمع نہیں ہو. ایک چیز یاد رکھنا کہ ست سنگ اس کا مطلب ہے کہ جس میں مذہب اور امام کے سوا دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. فلانے نے یہ کیا، ڈھکڑے نے یہ کیا، وہ نہیں چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اتنے لوگ ملو، 5-10 دوست مل کے بیٹھے ہیں، کوئی مذہب کی بات کرو. میں خوش ہوا آپ سے مل کے. میں نے اس طرح یہ جو ابھی نور کی کانسیپٹ سمجھائی ہے، اس طرح کسی واعظ میں نہیں ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹیپ سب کو مت دینا، سلیکٹڈ کو دینا، لیکن پہلے مجھ کو کاپی ملنی چاہیے. برکت بھائی، آپ کو کیا میں نے کہا تھا کہ میں آتا ہوں کہ کسی اور نے کہا تھا ادھر آتا ہوں؟ کہ میں ادھر آتا ہوں. مجھے میرا پروگرام ادھر کا تھا، لاس ویگا کا. لیکن پھر مجھے ایسا خیال آیا، میں نے اس کو بولا کہ تو ایک دن کم کر، تو میں ایک دن ہو گیا ہوں. اچھا ہوا. ہاں، کل میں جاؤں گا، مگر 2 گھنٹے کی میری اسٹاپ ہے. میں کل وینکوور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ادھر میرا دل نہیں چاہتا. ہاں، جماعت کو چاہتا ہوں، اس کے لیے بیٹھا ہوں. ابھی میں افریقہ بھی گیا تھا، ابھی یورپ جاتا ہوں، وہاں تو چالو رہتے ہیں. اردو حقیقت میں میری مادری بھاشا پنجابی. میں امرتسر میں پیدا ہوا. سنسکرت سیکھی، پراکرت سیکھی، گجراتی سیکھی، دیوناگری سیکھی، کچھی سیکھی. میری گجراتی میں واضح ہیں، کچھی میں بھی واضح ہیں. زیادہ میں اردو میں بولتا ہوں، کیونکہ گنان پڑھتے 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 جب تک کہ سنسکرت، دیوناگری اور پراکرت کا علم نہ ہو، اور فارسی اور بھی، گنان سمجھ میں نہیں آئیں گے. گنانوں میں بہت فارسی کے لفظ ہیں. تاجکستان میں بھی جماعت خانے بند ہیں. کدھر؟ تاجکستان میں ابھی تک حضرت امام نے حکم نہیں دیا. حضرت امام نے ابھی آدمی بھیجے ہیں کہ ان کو دعائیں سکھائی جائیں، تو جگہ جگہ ادھر سے لوگ گئے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں. تو دعا جو پکی ٹھیک ٹھاک ہو جاوے، کیونکہ ابھی جو جماعت خانے ہیں نا، ان کا مقام گھومنا. جماعت خانے ہے ہی نہیں، تو جماعت خانے بنانے کے لیے بڑی جگہ چاہیے. خوروگ ہے سب سے بڑی جگہ، 2 لاکھ آدمی کی بستی ہے. تو نیچرلی ایک تو جماعت خانہ نہیں بنے گا کہ 2 لاکھ آدمی جاوے. تو الگ الگ جگہوں پہ بہت بڑا پلان ہے. یہ جو تاجکستان سارا ہے، اس میں بدخشان کا جو علاقہ ہے، جس میں 5.5 لاکھ اسماعیلی ہیں، یہ آٹونومس ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن پیسہ نہیں، آرمی نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے یہ تاجکستان کے ساتھ فیڈریشن میں آئے ہیں. لیکن انشاءاللہ فیوچر میں یہ جو انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اچھا پیسہ ہو یا ریونیو ہونی چاہیے، تو ڈکلیئر ہو جائے کہ اٹس اسماعیلی اسٹیٹ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ادر پارٹ جو ہے وہ سارا اسماعیلی بن جائے، کیونکہ مشکل ہے، ایزی نہیں. مگر وہ لوگ حضرت امام کو بہت پیار کرتے ہیں. نان اسماعیلی بہت چاہتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں. ادھر کے پریزیڈنٹ نے جو صاحب کو لیے ایڈریس ڈیلیور کیا، پرشین میں بولتا تھا. پرشین تھا؟ ہاں، وہ پرشین تھا. نہیں، پرشین تھی،
اور وہ ایک بھائی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے تو بہت سی جگہ اس کا ٹرانسلیشن کمپیٹیبل نہیں تھا اس سے، پرشین سے. تو میں کہتا ہوں پرشین سن کے اتنا مزہ آتا تھا، اتنی اس نے مولا کو عزت کی. حاضر امام کہے، زمانے کا امام کہے، حاضر امام سلطان محمد شاہ کا بھی نام لے ہوئے، کریم شاہ کا نام لے ہوئے، کتنے ادب سے عزت سے، بہت عزت دی مولا کو. یہ پہلی دفعہ ہے کہ امام اسماعیلی اور نان اسماعیلی مکس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر حضرت امام فرمان کر رہے ہیں. نان اسماعیلیز کو صاحب نے بھائی طریقے یوز کیا، بردرز ان اسلام، اور اپنے بچوں کو اسپرچل چلڈرن طریقے لیا ہے. ان کو بھی کہا ہے، ان کو بھی کہا ہے. تو میں جب ادھر گیا تو ایک جگہ ہم کو رات ٹھہرنی پڑی، سخت سردی، سخت، اور اس کے ساتھ ہوا چلے 40-50 مائلز آور پہ. اور کم نصیبی یہ ہے کہ ادھر یہ جو ٹوائلٹس ہیں نا گھروں میں نہیں ہے، تو کئی لوگ تو باہر اوپن میں جا کے بیٹھتے ہیں. اپنی یہ عادت نہیں اور شرم بھی آوے. مجھے رات کو یہ ایک تکلیف تھی، مگر اس آدمی نے، نان اسماعیلی تھا، کرگز، اس نے میری بڑی خدمت کی. مجھے کہتا ہے کہ آپ آغا خان کے دائی ہو، میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ہم آغا خان کے بہت گریٹفل ہیں. پلیز ہمارا میسج دینا. جب ہمارے پاس کھانا نہیں تھا تو آغا خان صاحب ہم کو کھانا بھیجتے تھے. حضرت امام ان کو ٹی لیوز، فلاور، رائس، کوکنگ آئل، شوگر، یہ 5 چیزیں سب کو دیتے تھے. اسماعیلی نان اسماعیلی سول ابھی بھی جاری ہے. انشاءاللہ 97 میں تاجکستان سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. لیکن اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. روڈ بھی بن رہا ہے. ہاں روڈ، تھوڑا سا روڈ ہے، تھوڑا نہیں ہے. تو جہاں نہیں ہے وہاں کنسٹرکٹ کر کے پھر سارے کو بٹومن ڈالے، یہ پتہ نہیں اسی طرح سے سرفیس، لیکن روڈ بن جائے گا. خوروگ سے لے کے وایا افغانستان تو یہ تقریباً چترال کے نزدیک یہ روڈ اترے گی. روڈ بن جانے سے بہت فائدہ ہوگا، ٹریڈ کھلے گی، آنا جانا ہوگا. خراسان میں جو ایریا وہ کہاں ہے؟ کس کا خراسان؟ وہ ایران میں ہے. خراسان ایران میں ہے. ہاں خراسانی دار آؤس ہے. ہاں خراسان ایران میں ہے. تو وہ جب ضرورت ہوگی تب وہ آگے وانی کرے. تاجکستان شامل ہوگا. ہاں کیونکہ جو تاجکستان کے جو لوگ ہیں نا، آج سے 500-700 پہلے یہ سب ایران تھا، ایران کا ہی راج تھا. بعد میں اس کے ڈویژن ہو گئے. تو اوریجنلی یہ لوگ ایرانی ہیں، لیکن 1000 سال سے ادھر رہتے ہیں. شیعہ ہیں، سنی بھی ہیں، تاجکستان میں سنی بھی ہیں، لیکن ایران میں سب شیعہ ہیں. ایران کا راج 2500 برس سے ہے، 2500 برس سے، اور بڑی اچھی اس کی کلچر اور ٹریڈیشنز ہیں. 5.5 لاکھ. پوری آبادی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ ہے. اینی کوشچن کرو تو میں چائے پیوں. پاکستان افغانستان ہے جو تاجکستان میں روڈ ملے گا، اس میں کچھ ضرورات سے کنیکٹڈ ہے. فیوچر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی راستے سے ان کی آرمی آئے گی. چائنا کا کمیونزم نہیں ختم ہوگا، اس کو اس زمانے کا امام اس کو ختم کرے گا. بنگلہ دیش جیسے میں نے چھوڑ دیا،
institution or not, but ऐसा indication है हाजरी इमाम का कि when the opportunity arises, Bangladesh will be an outlet for China, क्योंकि वो नेपाल से चाइना से नेपाल और इंडिया नीचे बे ऑफ बंगाल है ना, तो इतनी बड़ी 17 माइल की स्ट्रिप है जो इंडियन टेरिटरी पड़ती है बांग्लादेश, और ऑलरेडी नेगोशिएशन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि मैं तुमको 4 लेन का रोड बनाने की परमिशन दूंगा, विच यू हैव टू पे फॉर एंड एवरीथिंग, मगर ये वो लिंक करेगा नेपाल से ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बांग्लादेश के गुड जा सके और आ सके। तो वो ऐसा इट्स नॉट एन ओपन फॉर्मन, बट बांग्लादेश जब पहली बार जमात खाना देखने की बात आई तो बोले डोंट सेल एनी ऑफ माय प्रॉपर्टी, जो ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको मेंटेन करने में इतना सारा खर्चा है कि हम लोग नहीं रखना। हाँ, लेकिन ये श्रूड बिजनेसमैन है ना मौला बाबा, आज रहने दो, परसों फिर इसकी खूब दाम लेंगे। तो मौला ने कहा कि नहीं इसको रहने दो प्रॉपर्टी को, डोंट सेल, दे सेल, ऐसा आदमी में इंडिकेशन है बांग्लादेश में आउटलेट होता है और फॉर चाइनीज मुरीद जरा मुझे ताजुब लगता है, क्योंकि चाइनीज मुरीद जो है वो सिंकियांग एरिया के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट में, उनका और बांग्लादेश की ये साइड में देखो तो लगभग 1200-1400 माइल का डिफरेंस है। मोस्टली इस्माइली उस तरफ है और वो लोग भी फारसी बोलते हैं। 56 लाख। अभी तो नए इस्माइली जो दबाए गए थे अभी बाहर निकलेंगे। नहीं, रशिया में टोटल रशिया जो सोवियत रिपब्लिक थी ना, उसके अंदर बात की है ना कि इन चीजों की सेंसस नहीं हुई और हो भी नहीं सकती थी, लेकिन हमारे इस्माइली लीडर्स का उस जमाने उधर के लीडर्स का ऐसा कहना है कि टोटल 14 मिलियन है, 14 मिलियन। तो सुल्तान मोहम्मद शाह का वो फरमान टेली होता है, 1934 का फरमान है कि मेरे 20 मिलियन इस्माइलीज हैं, तो खोजे तो खाली 5 लाख है, 5-7 लाख। तो अगर वो फरमान सामने रखें तो ये 14 के 12 मिलियन जो हैं और 5 मिलियन इधर के चाइना के 19 मिलियन हुए, 25 लाख यानी 2.5 मिलियन अफगानिस्तान में है, तो ईरान में 12 लाख हैं, 10-12 लाख ईरान में है, तो फिगर्स मिलती हैं 20-22 मिलियन की। आपने आप दुबई में को सका 30 नंबर वहाँ से ट्रेवल करे तो ही वेंट ऑल द वे टू इंडोनेशिया, तो वहाँ पर नहीं, बात क्या है कि पीर ताजुद्दीन की वफात के बाद हमारी जो दावत थी ना बंद हो गई। जमात के अंदर पीर ताजुद्दीन को लकड़ियां पड़ी और हुजूर मर गए, गुजर गए, तो मौलाना मुस्तनसिर बिल्ला बहुत नाराज हुए, पीर बंद कर दिया। तो इंडिया से एक आदमी उधर गया, मुखी श्यामदास, और पाँव पड़ा मौला को कि तू पीर दे। तो मौला ने अपनी फरमान की किताब थी, यानी इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के फरमान की किताब, जो इमाम अब्दुल सलाम ने इस मुखी को दी, क्योंकि जब ये इधर से निकला तो रास्ते में था तो जमा बदल गया। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला की फरमान की किताब थी, मौलाना अब्दुल सलाम ने कहा ये तुम्हारा पीर, इसका नाम है पंदियात जमा मर्दी, और पीर की पुठियों में इसका नाम है। तो पीर का दावत का सिलसिला हमारा बंद हो गया। बंद हो जाने से ये तमाम इस्माइली जो इंडोनेशिया तक के थे, आस्ते आस्ते 2-4 जनरेशन के बाद गायब हो गए। एक दफा मैंने हज़रत इमाम को एक रिपोर्ट भेजी थी, मैं सलमिया गया था सीरिया, बेरूत से 70 माइल पे ऊपर नॉर्थ में, वहां का एक वकील है, खिदर हमवी, बैरिस्टर है, बड़ा मोमन है, दमिश्क में रहता है। उस वक्त वो बेरूत में प्रैक्टिस करता था, मेरी उसकी अच्छी दोस्ती हुई, तो उसके साथ बातें करते करते मुझे बोलता है कि इधर कुछ थोड़े से इस्माइली अक्कर में हैं,
मिला चलो चले, तो हम गाड़ी में गए। अकर एक छोटा सा गांव है, छोटा सा मतलब ये 25-30 हजार की बस्ती है। तो इसके कुछ जाने पहचाने लोग थे, बूढ़े आदमी। तो उनको पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है? तो पहले छुपाते रहे, फिर बोले कि हम इस्माइली हैं, लेकिन अभी हम जाहिर नहीं करते हैं। सलमिया के जो इस्माइली जुल्म की वजह से, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो इस्माइलियों के ऊपर बहुत जुल्म करता था, तो ये इस्माइली लोग छुप गए और बाहर चले गए। 5-6 हजार इस्माइली सलमिया के तुर्की के जमाने में अर्जेंटीना गए, और अर्जेंटीना में इस्माइली हैं, इसकी खबर हमको प्रिंस अली खान ने दी। 5-6 हजार इस्माइली अर्जेंटीना में है। लेकिन ये बात है ड्यूरिंग दी वॉर, इसको 80 बरस हुए। तो ये 80 बरस के अंदर 2-3 जनरेशन से कम्युनिकेशन रहा नहीं, टेलीफोन टावर कुछ नहीं। नई जनरेशन आ गई, तीसरी आई, चौथी आई, अब वो भूल गए हैं। इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। बहुत से इस्माइली लॉस्ट हो गए। तो यही बात उस वक्त बनी थी। फिर ताजुद्दीन की वफात के बाद दावत का सिलसिला बंद हो गया, और हजारों इस्माइली, उस जमाने में गुप्ती ज्यादा थे, उनकी औलाद हुई फरामोश हो गए। और जो 242 नंबर जो है ना, और डुप्लीकेट भी है ना, मैं तो उसको नहीं रखती हूँ, है ना, अभी तो दो दिया ना, 114 114 के लगा डुप्लीकेट है ना। Yeah. Honor is not at the moment here. Can you give your phone number so I will call you? Yeah. 818-752-3100. And your name? How to spell? And from which company? Pacific Ocean. Okay. Sulaiman. Sulaiman. Okay? इनके हाथ के वो लेबल, हाँ, पैसिफिक ओशन कैपिटल ना। अभी ये इनपुट बाकी है। अच्छा, ये कल इनपुट करना चाहिए। और ये क्या करना है पता है? देख, इसकी ना एक अपना नंबर दिया 163, इसका 3 लेवल थे। देख 163, तो बोलते इसके मैं नंबर लिख के दो। देखो इसका 3 लेवल बना हुआ है। तो लिखा यहाँ से देख के कर लूंगी ना, तो बना सके। एक पेपर पे देखो लिख दो, तो देखो निकाल डाले ना सबसे। 63 कुछ बना के रख देना। 63 ओके, लिख के दो, तो पीछे जाना पड़ेगा। टेप हटाने की देखो जरूर नहीं है। लिख देते तो 163 इज डेट 3 सबके 3 करना है इसके। और इसका देखो इनपुट करना बाकी है ना। और देखो लिस्ट बनाने आता है कि नहीं, कहने के तो अपन प्रिंट आउट कर सकेंगे अभी। हाँ, तो ये कल कर लेंगे अपन। आप जा रहे अभी? हाँ, अच्छा ना, बंद कर दो, खाली आप लोग कर दो। अच्छा, वो सुनो, हाउस सुलेमान का कोई नंबर होगा ना? वो फाइनेंस कंपनी होंगे। हाँ, बस अब 271 तक ये दिन तक कर लिया ना आपने? 271 करके मैंने आपको प्रिंट आउट दे दिया 271 तक का। 272 से कम इनपुट। ओके, सही लेवल। और अपन लिस्ट कल बना लेंगे। हाँ, लिस्ट में कल यहाँ जाके वहाँ जाना होगा ना। हाँ, ओके। पहले बोलते तो मैं खाली इसको यहाँ पोस्ट बंद करने से पहले सेव करके वहाँ ट्राई।
مجھے اتنا پرابلم ہو رہا ہے کتنا ہونا 164 کل میں کروں گا. اوکے چلو تیاری میں یہ سب ربڑ ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کرنا چاہیے ماسٹر لکھا یہ رکھیں یہ ذرا ایچ آف دس 10 لیول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ ہو گیا اپنا ڈپلیکیٹ ہو گیا وہ ادھر میں رکھ دیا. ابھی اس کی ٹیپ اپنے کو ریٹرن کرنا ہے نا. ابھی یہ سب ریٹرن کرنا ہے نا. اگر اس کو میں ادھر رکھ دیا تو یہ ادھر ہو گیا. پھر اپنے کو کل لسٹ بنانا ہے ڈپلیکیٹ برگر آشا. ہاں